بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون ہے فاطمہ؟ کیوں ماں کہا گیا ہے؟ ام الائمہ ہونا ایسا نہیں کہ یہاں تک بات رکی ہے، نہ، ام الائمہ بھی ہیں، ام ابیہا بھی ہیں، صرف ام ابیہا بھی نہیں ہے، ام انبیاء ہے، تنہا نہ مام احمدی، مام تمام انبیاء۔ اے فاطمہ زہرا، یہ بھی آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے فرمایا، تو صرف محمد مصطفیٰ کی ماں نہیں ہے، تو 1,24,000 انبیاء کی ماں ہے۔ کیوں؟ از کوثر احسان تو لبریز جام انبیاء۔ اے فاطمہ زہرا، تیرے احسانات کے کوثر سے انبیاء کے جام لبریز ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں اس اساس کو، اس محور کو۔ حق تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے راز سر عظم الہی، اس راز کو کیوں عیاں فرمایا، کیوں بھیجا؟ وہ کون سا ایسا مقصد ہے جس کا حصول منحصر ہے ذات فاطمہ میں، کہ اگر اللہ فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں نہ بھیجے تو وہ مقصد کبھی حاصل نہ ہو سکے۔ حق تعالیٰ نے روئے زمین پر جناب آدم کو اتارا، اور اس زمین پر حضرت آدم علیہ وعلا نبینا علیہ التحیۃ والثناء 1000 سال زندگی فرمائی۔ پھر جناب آدم آپ کی وفات ہوئی، اس کے بعد پروردگار پیغام مسلسل انبیاء اور رسول بھیجتا رہا، یہاں تک کہ جناب آدم کی وفات کے 6150 سال کے بعد وجود مبارک ختمی مرتبہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ پھر آپ کی ظاہری حیات طیبہ 63 سال ہے، تقریباً یہ 7200 سالہ انبیاء کی تاریخ ہے، جس میں پروردگار نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ اب ختمی مرتبہ امام الانبیاء سید الرسل، اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اب سلسلہ نبوت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ادھر ختمی مرتبہ کی حیات طیبہ سے صرف 3 مہینے اور 18 دن باقی ہیں۔ آپ کی وفات سے پہلے ذیقعد کی 10 ہجری ذیقعد کی پہلی تاریخ شب میں جب ختمی مرتبہ اپنے حجرے میں نماز تہجد میں مشغول ہیں، اس دوران میں جبریل امین آئے، سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں حق تعالیٰ کی اہم ترین پیغام لے کے آیا ہوں۔ ختمی مرتبہ نے فرمایا بتاؤ وہ کیا پیغام ہے؟ کہنا خدا کا یہ امر ہے کہ یہ پیغام آپ کو تنہائی میں تحویل دیا جائے، اکیلے میں۔ پیغمبر اپنے گھر سے کے ایک زوجہ کے حجرے سے اٹھے، گھر کے صحن میں تشریف لائے، پہنچے، قرآن حکیم کی جتنی بھی آیات ہیں آپ دیکھ لیجئے، اتقان میں خود آیت اللہ ہادی معرفت نے اپنے علوم قرآن میں اس چیز کو بیان کیا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے بیان کیا۔ قرآن مجید کی صرف ایک آیت ہے جو نزول تدریجی کے اعتبار سے 3 مرتبہ نازل ہوئی۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 67 نمبر آیت ہے۔ کیا لب و لہجہ ہے، کیا انداز ہے! اس ایک آیت کا اسلوب منفرد ہے باقی سارے قرآن کی آیات سے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول، شہید حق استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں تحدید آمیز لہجہ، یا ایھا الرسول، اے رسول، نام سے خطاب نہیں کیا، منصب سے خطاب کیا، اور نبی بھی نہیں کہا، رسول کا۔ ان 2 تعبیروں میں بھی فرق ہے، لیکن ہم ان گہرائیوں کی طرف نہیں جائیں گے تاکہ وہ نتیجہ عرض کر سکیں، آج کی حد تک جو کل کی گفتگو کے لیے تمہید بنے اور کل نتیجہ دیا جا سکے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اسے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنے رب کی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی آپ کا آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا، گویا آپ آئے ہی نہیں۔ اگر یہ ایک کام نہ کیا، وہ ایک امر جس کی تبلیغ پر موقوف ہے رسول اسلام کی ساری رسالت، وہ کیا ہے؟ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فلا تخشوہم، نہ، یہ پھر دوسری آیت چلی جائے گی، سورہ مبارکہ کی تیسری آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور پھر فرمایا واللہ یعصمک من الناس،
آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یہ ایسی کون سی بات ہے؟ پورے قرآن حکیم میں 20 امور کی تبلیغ کا خدا نے حکم دیا ختمی مرتبت کو. ایک کے لیے بھی نہیں کہا کہ آپ یہ چیز پہنچائیں. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یہ کون سی حقیقت ہے کہ شر کا یقینی اندیشہ ہے اور حق تعالی ختمی مرتبت کو ضمانت جاری کر رہا ہے کہ اب نہ ڈریں نہ گھبرائیں. میں وعدہ کرتا ہوں، ضمانت جاری کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اور پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یہدی، جی نہیں میں چاہ رہا ہوں آپ پڑھیں، کافرین. یہ عجیب ہے، فاسقین نہیں کہا ہے، منافقین نہیں کہا ہے. عجیب لب و لہجہ ہے. بات پیغمبر سے شروع ہوئی اور کہاں بات ختم ہوئی. پیغمبر کے لیے کیا لہجہ ہے. اور آخر میں فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. کون ہے کافر؟ اگر وقت بچا تو میں اشارہ کروں گا. یہ کون سی بات ہے؟ جیسے یہ آیت نازل ہوئی ختمی مرتبت نے آرام کرنا چھوڑ دیا. مسجد میں پہلے رکتے تھے، دیر تک ٹھہرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. نہ، مسجد میں بھی ٹھہرنا بہت صرف کم واجب نماز کے لیے جاتے ہیں، گھر میں بھی نہیں ٹھہرتے. نماز فجر کے بعد ختمی مرتبت آپ کا معمول ہے. مدینے کے ایک ایک گھر پر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں. جیسے دروازہ کھلتا ہے سامنے صحابی پہلی مرتبہ خوش ہوتا ہے کہ آج ختمی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ میرے گھر آئے. چاہتا ہے کہ پیغمبر اندر آئے، خدمت کرے. خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا ہے. آقا کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، گھر نہیں ہوگا، یہیں پر رک کے میری بات سنو. میری زندگی کے کچھ دن باقی ہیں اور میں اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اور تم پر واجب ہے کہ تم اس سفر میں میرے سہیم اور شریک بن جاؤ. اور اگر تم میرے ساتھ نہ گئے تو تم پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی. یہ ایک صحابی کے گھر میں یہ بات کہی. صحابی حیران، پریشان، سرگردان. یہ اچانک کیا بات فرمائی؟ اور ختمی مرتبہ وہاں سے چلتے ہیں دوسرے صحابی کے گھر میں. یہاں تک کہ 25 دن کے اندر اندر ختمی مرتبہ نے مدینے کا ایک گھر بھی ایسا نہیں چھوڑا جہاں اس پیغام کو نہ پہنچایا ہو. بلکہ بکثرت ان دنوں میں، ان 25 دنوں میں ختمی مرتبہ کہا کرتے تھے شیبتنی سورۃ الہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. ابو ذر نے پوچھا سورہ ہود کی کس بات نے آپ کو بوڑھا کیا؟ فرمایا اس ایک بات نے، فاستقم کما امرت. اے رسول اب آپ نے اس طرح سے استقامت دکھانی جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا. 25 دنوں میں مدینے کے ایک ایک گھر آقا نے یہ پیغام پہنچایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 ذیقعدہ بروز ہفتہ جب ختمی مرتبت نے مدینہ چھوڑا تو کم سے کم 80,000 افراد پیغمبر کے ساتھ اس سفر میں شامل تھے. علی امیر المومنین مدینہ کے اندر موجود نہیں تھے. مال خدا اور مال امام، خمس و زکوٰۃ کی جمعآوری کے لیے یمن تشریف لے گئے تھے. ختمی مرتبت نے قاصد روانہ کیا کہ علی آپ نے واپس آنا ہے جتنا جلد ممکن ہو سکے، لیکن مدینے نہیں آنا. مکے آئیے، میں نے آپ کا احرام اٹھا لیا ہے، اور اکیلے نہیں آنا. جتنے افراد کو آپ اپنے ہمراہ لے کے آ سکتے ہیں لے کے آئیے. کم سے کم 12,000، بعضوں نے 13,000 افراد لکھے ہیں. امیر المومنین کے ساتھ 13,000 افراد یمن سے آتے ہیں. ادھر پیغمبر چلے ہفتے کو 25 ذیقعدہ کو مدینہ سے. اب راستے کی جتنی بھی آبادیاں ہیں، منزل متعشہ ہے، منزل سیرف ہے، منزل منصرف ہے، منزل قجت ہے، منزل مر الزہران ہے، عرق الزبی ہے، منزل عصایا ہے. یہ جتنے بھی مقامات ہیں، یہاں تک کہ منزل ابوا جہاں پیغمبر اکرام اسلام کی والدہ معظمہ کا مزار تھا. اس سے پہلے پیغمبر جب بھی جاتے تھے یہاں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے پورا دن رکتے تھے، یہ بہت وقت بیٹھتے تھے. لیکن آج پہلی مرتبہ جب پیغمبر گئے، چند لمحوں کے لیے رکے، دعائے مغفرت پڑھی اور اس کے بعد اس قریے میں داخل ہو گئے. راستے میں جتنی بھی آبادیاں ہیں، عصایا ہے، ابوا ہے، عرق الزبی ہے، مر الزہران ہے، ان تمام سیرف ہے، منصرف ہے، قجت ہے، ساری آبادیوں میں جا کر ایک ایک گھر میں جا کے وہی پیغام پہنچایا جو مدینے کے ایک ایک گھر میں پہنچایا. یوں کم سے کم 20-22 افراد کو پیغمبر نے راستے سے اپنے ساتھ شامل کیا. اور یہ عظیم الشان کاروان 5 ذی الحج بروز منگل مکہ میں داخل ہوا. ادھر پیغمبر داخل ہو رہے ہیں، ادھر علی ابن ابی طالب آ گئے، ملے، ملاقات ہوئی. پیغمبر نے علی سے پوچھا علی بتائیے آپ نے کس نیت سے
آج کی کیسے کیا نیت باندھی ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی نیت کو اللہ کے رسول کی نیت کے تابع کر دیا، جو اللہ کے رسول کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ 5 ذی الحج بروز منگل یہ عظیم الشان کاروان مکہ میں داخل ہوا، اور ختمی مرتبہ نے مکہ کے اندر 10 دن اقامت کا قصد کیا اور اعلان کروا دیا کہ ہمارا یہ کاروان 10 دن مکہ میں روکے گا۔ ان 10 دنوں میں حج کے مراسم ادا کیے گئے، اور 15 ذی الحج کو اعلان کیا گیا کہ کل صبح یہ کاروان ایک خاص مقام کے لیے روانہ ہوگا، اور اس وقت جو بھی افراد مکہ کے اندر موجود ہیں سب پر واجب ہے کہ وہ اس سفر میں رسول خدا کے سہیم اور شریک بن جائیں، اور اگر کوئی اس سفر میں رسول اسلام کے ساتھ نہ گیا تو اس پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی، اور وہ دشمن خدا اور رسول قرار پائے گا۔ یہاں تک کہ جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ بھی پریشان حال مجبوراً، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، جو بنو امیہ کی ایمان پر جس نے تاریخ لکھی ہے، ایسا متعصب مورخ، اس نے بھی لکھا کہ رسول اسلام کی تاکید اور اصرار کا نتیجہ تھا کہ 5000 افراد مکہ سے، جو مکہ کے رہنے والے تھے، یہ بھی پیغمبر کے ساتھ چل پڑے۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو ختمی مرتبہ حج کے موقع پہ بیان نہیں کر سکتے؟ اپنے خطبہ حج میں بیان کریں، کیا اس سے بہترین موقع ہو سکتا ہے؟ مکہ کے اندر سب کو اکٹھا کریں۔ وہ رسول اسلام جو اپنے صحابہ سے فرماتے کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے خلق ہوئے ہو، تم دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ اگر رسول اسلام نے کوئی بات کہنی ہے یہی مکہ میں کہیں، سب لوگ رخصت ہو جائیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مکہ کے رہنے والے افراد کو بھی 2-2.5 دن کا سفر کروایا، صرف جاتے ہوئے، پھر وہاں سے پلٹ کے بھی آنا ہے؟ لیکن یہ مشیت پروردگار ہے کہ اس اعلان کو مکہ میں نہ کیا جائے، کسی خاص مقام پہ کیا جائے، کیونکہ پروردگار کی مشیت ہے کہ وہ اس اعلان کو ناقابل فراموش بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ اسلامی میں اور تاریخ انسانیت میں کوئی بھی اعلان غدیر کی طرح سے نہیں کیا گیا۔ 16 ذی الحج کی صبح میں یہ کاروان مکہ سے چلا، اور 18 ذی الحج کی صبح میں یہ پہنچتا ہے میدان خم غدیر۔ جیسے ہی سب پہنچے، اب ختمی مرتبہ نے اعلان کروایا جلدی سے ان خاردار جھاڑیوں کو صاف کیا جائے، بیٹھنے کا انتظام کیا جائے، زمین کو مسطح کیا جائے۔ صحابہ کرام سرگرم ہو گئے، زمین کو مسطح کر رہے ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ ہموار کر رہے ہیں، اور جب سب بیٹھ گئے، اب جیسے جیسے سورج اٹھ رہا ہے، اوپر بلند ہو رہا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، سروں پہ بال بھی نہیں ہے۔ میں نے خود پڑھا ہے تاریخی کتابوں میں، اور کئی کتابوں میں پڑھا ہے، صحابہ کرام کے لیے مشکل تھا اتنی گرمی میں، چلچلاتی دھوپ میں، جبکہ سر پہ بال نہیں ہے، کبھی تو اپنی ابا کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں، اور جب نیچے سے گرم ریس ستاتی ہے پھر ابا کو اٹھاتے ہیں، نیچے بچھا لیتے ہیں، اور جب پھر سر گرم ہونے لگتا ہے پھر نیچے سے ابا کو نکال کے دوبارہ سر پہ رکھتے ہیں۔ رسول اسلام جو رحمت للعالمین ہیں، کیوں مسلسل صحابہ کرام مسلمان اتنی مشکل میں، گھنٹے گزر رہے ہیں، مسلسل سب بیٹھے حالت انتظار میں۔ آیت دوسری دفعہ نازل ہو چکی ہے کہ اعلان کیا جائے، پروردگار کو بھی تاخیر گوارا نہیں ہے، اس کے باوجود ختمی مرتبہ اعلان نہیں فرما رہے، انتظار میں۔ یہاں تک جب سب جم کے بیٹھ گئے، اب نسبتاً جو افراد زیادہ متجسس تھے ان میں سے کچھ آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ سب منتظر ہیں، ہم وطن گوش ہیں، آپ اعلان فرمائیے۔ کہ اعلان کیسے کروں؟ ممبر چاہیے تاکہ میں سب تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ جیسے ہی فرمایا ممبر چاہیے، کہ یا رسول اللہ کیا کریں ممبر؟ کہ ممبر بناؤ، جب تک ممبر نہیں بنے گا میں خدا کا یہ اہم ترین پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ اب شمع رسالت کے پروانے ادھر ادھر صحرا میں پھیل گئے، تتبع تفوس چھان پھٹک شروع کیا تاکہ ممبر بنائیں، لیکن کہاں سے بناتے؟ ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، ریت ہے حد نگاہ تک، نہ بڑی ہے نہ سامان ہے نہ لکڑی ہے، کیسے بنائیں؟ گھوم پھر کر کافی دیر کے بعد پلٹ کے آئے ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں اس صحرا میں، اس ریگستان میں جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، یہ خاردار جھاڑیاں ہیں، ہم ممبر نہیں بنا سکتے۔ فرمایا نہ، مجھے ممبر چاہیے، جب تک ممبر نہیں بنے گا میں حق تعالیٰ کو وہ اہم ترین پیغام جس اعلان پر میری رسالت موقوف ہے وہ اعلان نہیں کر سکتا۔ جاؤ کوشش کرو، ممبر بناؤ۔ دوبارہ رسول اسلام کی تاکید اور اصرار کے نتیجے میں چلے گئے، ڈھونڈنا شروع کیا، تتبع تفوس شروع کیا، تلاش بسیار کے باوجود جب ہار کر پلٹ کے آئے
اور آ کر سب نے اپنی عجز، ناتوانی اور درماندگی کا احساس اور اظہار کیا، یا رسول اللہ یہ ممبر کہاں سے لائیں؟ یا ریت ہی ریت ہے. اگر آپ کا یہاں پر اعلان کا ارادہ تھا، اگر آپ کو یہاں پر ممبر کی ضرورت تھی تو ہمیں مدینہ بتا دیتے، آپ کا ممبر اونٹوں کے اوپر بار کر کے لے آتے. یہ کم سے کم مکہ میں بتا دیتے تو ہم اونٹوں پر یا نیا ممبر بنا کے لے آتے. یا اس صحرا میں، اس ریگستان میں، اس ویرانے میں جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، ہم ممبر کہاں سے لائیں؟ ایک مرتبہ ختمی مرتبہ نے دیکھا جب سب صحابہ کرام آپ کے عزیز شمع رسالت کے پروانے عجز، نا امیدی اور ناتوانی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے ضعف کا اعتراف کر رہے ہیں. پوچھا اچھا تم ممبر نہیں بنا سکتے؟ کہا نہیں بنا سکتے. کہ پھر ایسا کرو، یہ جو تمہارے شتر ہیں، اونٹ، ان کے پالان اتارو. ابن خلدون جیسے متعصب مؤرخ نے جا کر دیکھ لیجیے گا تاریخوں میں تعداد تک ذکر کی ہے کہ ختمی مرتبت نے 9 پالان اتروائے، انہیں اوپر نیچے رکھا، پھر ممبر تیار ہوا. اب ختمی مرتبت نے اعلان کیا. اس سے پہلے کہ میں اس اعلان کی طرف اشارہ کروں، میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ استفسار کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اپنے پیروکاروں کو یہ درس دیتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ دو، اذیت میں نہ رکھو، آپ خود سراپا رحمت ہیں، کیوں اتنی دیر سے اپنے عزیزوں کو، ان مسلمانوں کو، چاہنے والوں کو، شمع رسالت کے پروانوں کو گرم ریت کے اوپر بٹھا کے رکھا؟ جب چلچلاتی دھوپ انہیں اذیت کر رہی ہے ان کے جسموں کو. اگر آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کے بغیر ممبر نہیں بنا پائیں گے اور آپ ہی نے ان پالانوں کا ممبر تیار کرنا ہے، تو جیسے ہی پہنچے تھے صبح صبح ان لمحات میں ان پالانوں کا ممبر تیار کروا کے آپ اپنا خطاب کرتے، خدا کا پیغام پہنچ جاتا اور آپ کی زحمت تمام ہو جاتی. بالآخر اتنی دیر تک کیوں اعلان کروایا؟ تو ختمی مرتبت کا یہ جواب ہوگا. ختمی مرتبت کون؟ حکیم امت، سراپا عقل، عقل کل، مجسم عقل. ختمی مرتبت اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، سمجھ لو، جان لو، پہچان لو، یہ میرے صحابہ میرے عزیز ہیں، یہ بہت محترم ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کے وجود سے اسلام کو وسعت ملی، ان کی وجود اور محنتوں سے اسلام کو تقویت ملی. لیکن اسلام میں استعداد، لیاقت اور قابلیت شرط ہے. یہ اپنے تمام احترام کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میرے بغیر ایک ممبر بنا سکے. تو جو افراد میرے بغیر ایک ممبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ صاحب ممبر کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ ممبر بھی میں بناؤں گا، صاحب ممبر کا اعلان بھی میں کروں گا. اب آقا گئے، کیا اعلان کیا؟ وہ اعلان جس کے بعد پروردگار نے ایک دوسری آیت اتاری. یہ آیت بھی سورہ مبارکہ مائدہ کی ہے، تیسری آیت ہے، تیسری آیت کا آخری حصہ. کیا فرمایا اس اعلان کے بعد؟ سمجھنا یہ اعلان کیا ہے. اگر ہم نے اس اعلان کو درک نہ کیا، کبھی بھی قیام فاطمی کا، تحریک فاطمی کا، جہاد فاطمی کا مقصد نہیں سمجھ پائیں گے، روح درک نہیں کر پائیں گے. کیا اعلان کیا؟ ایسا اعلان جس کے بعد خدا نے آیت اتاری، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن اس اعلان کے بعد کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا. کیا ہوا غدیر میں؟ کون سا اعلان ہوا کہ جس اعلان کے ہونے کے بعد قرآن یہ فرما رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا. اور اگلی بات کیا فرمائی پروردگار نے؟ فلا تخشوہم. اے رسول، اے مسلمانوں، اب ان کافروں سے نہ ڈرنا، وخشون، مجھ سے ڈرنا. یہ عجیب نہیں ہے؟ یہ بزرگوار تشریف فرمائے یہاں پر. مثلا مجھے یہی مثال ذہن میں آیا کرتی ہے. یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے جہادگار حسین اس مقدس مقام پہ جب آ رہے تھے، فرض کر لیجیے، فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، ہماری سواری یہاں پر کسی مومن کی سواری کے ساتھ ٹکرا جائے، کہ خود کسی مومن کے ساتھ ٹکرا جائے، اور پھر اس مومن کو غصہ آئے اور اس کے ساتھیوں کو بھی کہ کیسے پڑھنے والے ہیں، خطیب ہیں، پڑھنے والے ہیں، لیکن
اتنا اندازہ نہیں ہے کہ گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے، تو غصے میں اور طے کریں کہ آج کے بعد جہاں پہ نہیں آنے دینا اس عالم کو، اس طالب علم کو، اس خطیب کو، اب ہم یہ یہاں نہیں آنے دیں گے، اور سارے مومنین بھی اس مومن کے ساتھ مل جائیں، اور یہ بزرگوار اٹھیں اور مجھ سے کہیں کہ آپ پریشان نہ ہو. یہ جتنے بھی مومنین ہیں یہ سب میرے عزیز ہیں، قریبی دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میرے جاننے والے ہیں. میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں ان میں سے کوئی آپ پر غصہ نہیں کرے گا. آپ اطمینان سے آیا کریں، پریشان نہ ہو، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کسی سے نہ ڈرے، بس مجھ سے ڈرے. عجیب نہیں ہے؟ وہ انسان جو سب کی نسبت ضمانت جاری کر رہا ہے کہ ان میں سے آپ کو کسی ایک سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ سے ڈرے. یہ کیسی ضمانت ہے؟ روز غدیر پروردگار نے رسول کو اور مسلمانوں کو کیا ضمانت جاری کی کہ اس اعلان کے بعد کافر مایوس ہو چکا ہے، اب کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. اب دوسری بات، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. شہید مطالعی نے فرمایا کہ دو تعبیریں بہت عجیب ہیں. جب نعمت کہا تب کیا کہا، اور جب دین کہا تب کیا کہا. دین کی نسبت مسلمانوں کی طرف دی اور نعمت کی نسبت پروردگار نے اپنی طرف دی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمت. یہ عجیب تعبیر ہے قرآن کی، اپنی نعمت تمام کی. اور آج کے دن یہ اسلام کی باتیں کرنے والے کیا قرآن کیا فرما رہے ہیں؟ وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن میں نے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا. اس اعلان سے پہلے اسلام اس مقام پہ نہیں آیا کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ دین قرار پا سکے. کیا ہوا غدیر کے دن؟ کون سا اعلان کیا ختمی مرتبت نے جس سے کافر مایوس ہوا، جس سے اللہ راضی ہوا، جس سے نعمت تمام ہوئی، جس سے دین مکمل ہوا؟ کون سا اعلان؟ کیا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ غدیر میں کون سا اعلان ہوا جس سے کافر مایوس ہوا، جس سے دین مکمل ہوا، جس سے نعمت تمام ہوئی، جس سے اللہ راضی ہوا؟ کون سا اعلان؟ علی کی ولایت کا. کہ علی کی ولایت کا اعلان اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا؟ کتنی مرتبہ ہوا؟ سب سے زیادہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جس حقیقت کا اعلان کیا وہ علی علیہ السلام کی ولایت ہے. اگر آپ جمہور کے پاس جائیں، سواد اعظم کے پاس، اور جا کر ان کے اکابرین اور بڑے بڑے علماء، خواہ وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، جا کے استفسار کیجئے کہ بتائیں آپ جسے ختمی مرتبت کا جانشین مانتے ہیں، اس کی جانشینی اور خلافت پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو سارا زور علمی صرف کرنے کے باوجود وہ ایک سے زیادہ دلیل دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. چلے جائیے کسی کے پاس، پوچھیں بڑے بڑے علماء سے، کیا دلیل؟ کہ فلاں نے ختمی مرتبت کی حیات میں آخری دنوں میں جب پیغمبر اکرم اسلام جمعرات کے دن بیمار ہوئے اور پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی، ان 4 دنوں میں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، ان 4 دنوں میں ایک مرتبہ نماز پڑھائی. ثابت نہیں ہے، 13 روایتیں ہیں، سب آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اور اگر نماز پڑھانا ثابت ہو جائے تب بھی نماز پڑھانا دلیل خلافت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جمہور اور سواد اعظم کے بڑے بڑے علماء اکابرین آپ کو کوئی ایک دلیل دینے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اس کے برخلاف آپ علماء اہل تشیع کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ بتائیں علی ابن ابی طالب کی ولایت پر، امامت پر، خلافت پر کتنے دلائل ہیں؟ تو صرف ایک عالم جن کا نام علامہ حلی ہے، جنہوں نے اپنی بلوغت سے پہلے مسند اجتہاد پہ پہنچے، ان کی باقی کتابوں میں سے ایک کتاب جس کا نام الفین ہے، 1000، الفین 2000،
2000 دلائل علی امیر المومنین کی ولایت اور امامت پر صرف علامہ حلی نے لکھے، اور لکھنے کے بعد اس کتاب کے آخر میں کیا فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت کے دلائل 2000 میں منحصر نہیں ہے، یہ کچھ علی کی ولایت کے دلائل الا ماشاءاللہ ہے، بے انتہا ہے۔ میں نے فقط 2000 لکھ دیے تبرکن تیمنن اپنے ذات آخرت کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنی شفاعت کے لیے، ورنہ علی امیر المومنین کے دلائل امامت و ولایت کو احسان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس حقیقت کو بیان کیا، ہر روز کبھی فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی فرمایا انا دار الحکمت والی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، فرق یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کبھی فرمایا کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت جس طرح سے گناہ کو کھا جاتی ہے، جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کبھی فرمایا کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے۔ اور کبھی تو ایسے ایسے عجیب انداز اختیار کیے تاکہ صحابہ کرام مسلمانوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جائے۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور عجیب انداز اختیار کیا ختمی مرتبہ نے، برابر پیہم بالاستیاب مسلسل بغیر وقفے کے ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے ہیں، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، برابر مسلسل ایک ہی بات دہرا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام حیران، پریشان، سرگردان، متحیر ہیں، آخر ختمی مرتبہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی خاص اعلان کا انداز ہے تاکہ حافظوں میں، ذہنوں میں نقش ہو جائے، ثبت ہو جائے، برابر کہے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ علی امیر المومنین مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جیسی پیغمبر کی آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی، وہی کھڑے کھڑے فرمایا یا رسول اللہ وکنت ولیا والآدم بین الماء والطین۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کا ایک انداز ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام ہر روز کسی نہ کسی انداز میں علی کی ولایت کو، علی کی فضیلت کو، علی کی عزت کو، علی کے شرف کو، علی کے مقام کو مختلف لفظوں سے، مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں، تاکہ اگر میری ایک حدیث امت تک نہ پہنچے تو دوسری پہنچ جائے، میرا ایک فرمان امت کی سمجھ میں نہ آئے تو دوسرا سمجھ میں آ جائے۔ اور کبھی کبھی جب اس زاویہ دید سے انسان ختمی مرتبہ کی سیرت کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو اسے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے۔ ساری زندگی مسلسل پیغام متواتر 23 سال تک علی امیر المومنین کی عظمت و فضیلت و ولایت کو بیان کیا، اور اب جب کہ آپ کی زندگی کے کچھ دن باقی ہیں، پروردگار نے کیا تحدید آمیز لہجہ اختیار کیا، بلغ پہنچائیے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پیغمبر پلٹ کے کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ پروردگار میں نے تو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ علی امیر المومنین کی ولایت کو پہنچایا ہے، نہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میدان غدیر میں صرف امیر المومنین کی ولایت بیان نہیں ہوئی، اگر علی امیر المومنین کی ولایت کے اعلان پر دین نے مکمل ہونا ہوتا تو دعوت ذوالعشیرہ میں مکمل ہو چکا ہوتا۔ جب پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ من یوازرنی فی ھذا الامر هو اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی، جو بھی اس امر رسالت میں میری مدد، اعانت، نصرت اور تائید کرے گا وہ میرا جانشین ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے۔ کون اٹھا سوائے علی کے؟ تو اسی دن دعوت ذوالعشیرہ میں آغاز رسالت میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہر روز۔ تو کیوں دین مکمل نہیں ہوا؟ کیوں نعمت تمام نہیں ہوئی؟ کیوں اللہ راضی نہیں ہوا؟ کیوں کافر مایوس نہیں ہوا؟ کیا پیغمبر نے آج پہلی مرتبہ من کنت مولا فھذا علی مولا گائے؟ عالم دین تشریف فرمائے، جا کے اٹھائیے آپ تفسیر المیزان، ہمارے یہاں سب سے بڑی تفسیر علامہ محمد حسین طباطبائی نے لکھی۔ اس سے پہلے بھی پیغمبر نے کہا من کنت مولا فھذا علی مولا، جب اسی سورہ بارکہ مائدہ کی آیت اتری انما ولیکم اللہ ورسولہ، صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، جیسے پیغمبر نے یہ آیت پڑھی فوراً بات کا من کنت مولا فھذا علی مولا۔ کیا ہوا غدیر میں؟ جائیے خطبہ غدیر اٹھائیے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، ہمارے ہاں 18 ذی الحج کو عید غدیر کے موقع پر ہمارے خطبہ، ذاکرین، شعراء
جب عید غدیر کی بات کرتے ہیں تو علی علیہ السلام کی ولایت کا بیان کرنے کے بعد رک جاتے ہیں، اسی پہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور عام طور پہ ہمارے بچے، ہمارے جوان یہ سمجھتے ہیں کہ روز غدیر صرف علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا. سنیں، اگر روز غدیر صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہوتا، نہ دین مکمل ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی. کیا ہوا غدیر میں؟ کون سا اعلان کیا ختمی مرتبت نے؟ اٹھائیے خطبہ غدیر میں. پیغمبر جب علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تو رکے نہیں، پہلے اعتراف لیا، پوچھا سنو ان اللہ مولا شاہ، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں. پھر فرمایا سنو فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا ہوں، فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، اس کی یہ علی مولا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر رکے نہیں. آیت اللہ دشتی نے جو کتاب لکھی ہے حقیقت غدیر، منزلت غدیر پہ جا کے دیکھ لیجئے، خطبات غدیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا فرمایا؟ علی کی ولایت کے اعلان کے بعد رکے نہیں، فرمایا سنو علی کے بعد میرا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ میرا جانشین، میرا وصی، میرا خلیفہ اور تمہارا امام ہے. حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد علی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی ابن موسیٰ رضا، پھر محمد تقی، پھر علی نقی، پھر حسن عسکری. اور جا کے اٹھائیے خطبہ غدیر، جا کے مطالعہ کیجئے. علی امیر المومنین کے بعد سب سے زیادہ ذکر خطبہ غدیر میں جس ہستی کا ہے وہ کوئی اور نہیں، یوسف زہرا، منجی عالم بشریت، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے. اس لیے کافر مایوس ہوا، اس لیے کافر مایوس ہوا چونکہ کافر یہ خیال کر رہے کہ ابھی پیغمبر بوڑھے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مر جائیں گے، پھر خلافت ہم تک آ جائے گی، اور اگر علی تک خلافت چلی بھی گئی تو علی کو یا تو ہم قتل کر دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے، اور اگر علی زندہ رہے تب بھی 10 سال 15 سال 20 سال حکومت کریں گے، پلٹ کر بالآخر کی حکومت ہمارے پاس آئے گی. لیکن جیسے ہی میدان خم غدیر میں پیغمبر نے خدا کے حکم سے علی کے بعد علی کی 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت، رہبری اور ولایت کا اعلان کیا، اب کافر مایوس ہوا. اب تو یہ حکومت کبھی پلٹ کے ہم تک نہیں آئے گی، اب تو یہ خلافت کبھی ہم تک نہیں آئے گی، اس لیے مایوس ہوا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. اے مسلمانوں اب تمہیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے کافروں سے ڈرنے کی؟ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ یہ تاریخ اسلام بیان کر رہا ہوں، مثال دو تاکہ تاریخ اسلام آسان ہو سکے. ایک تاریخ اسلام ہے، ایک تاریخ پاکستان. پاکستان کی تاریخ میں بھی کچھ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے. ایک 14 اگست کا دن، ایک 23 مارچ کا. 14 اگست کیا ہوا؟ پاکستان بنا ہے، اور 23 مارچ کو قرارداد منظور. ان 2 دنوں میں ہم چھٹی کرتے ہیں. ایک اور دن بھی تاریخ پاکستان میں بہت اہم ہے، اس دن بھی چھٹی ہوا کرتی تھی، شاید اب بھی ہے، 6 ستمبر. یہ 6 ستمبر کو کیا ہوا؟ یہ دفاع پاکستان کا دن ہے. 6 ستمبر کو آپ کی افواج کے سربراہ آ کر میڈیا پہ جب تقریر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ سے؟ کہ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ملک کی سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں. اگر ابھی تک کسی بچے کو یا جوان کو غدیر کا اعلان نہ سمجھ آیا ہو تو سن لے، غدیر اسلام کے روز دفاع کا نام ہے. کیوں؟ پروردگار نے فرمایا کہ اب جب علی کے بعد، پیغمبر کے بعد علی اور علی کی 11 بیٹے جب دین کو ایسے وارث اور ایسے مدافع اور محافظ عطا ہو جائیں، پھر اس دین کو اور ان مسلمانوں کو کسی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَخْشَوْنِ، مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو کیا مطلب؟ یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرو. اور میرا قانون یہ ہے کہ میں اپنے ہوئے قوانین، بنائے ہوئے قوانین کی خود بھی مخالفت نہیں کرتا. اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اس نعمت کو واپس لے لیا کرتا ہوں.
جتنی بھی نعمت تھی، فرمایا آج کے دن میں نے نعمت کو تمام کر دیا. کہ نعمت کیا ہے؟ جناب نعمان بن ثابت، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، جب ایک ملاقات ہوئی منصور دوانقی کے دربار میں، 40 سوال پوچھے گئے منصور دوانقی کی امام پر، امام نے جو جواب دیے آپ کے علم میں 40 سوالوں کے جواب دیے. پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد جب امام ابو حنیفہ مدینے آنا ہوا اور جس طرح سے ملاقات ہوئی اس کی جزیات آپ کے علم میں، امام نے بھی 40 سوال پوچھے. پہلے تو ملاقات سے انکار کیا تھا، پھر 40 سوال پوچھے. اور ایک سوال کیا پوچھا؟ آخری سوال کہا کہ امام ابو حنیفہ، جناب ابو حنیفہ، یہ بتائیے کہ قرآن کی جو آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. بتائیے کون سی نعمتیں ہیں جن سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا؟ کہ یہی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص تمہیں کھانے پہ بلائے، تمہاری دسترخوان بچھائے اور اس کے اوپر عمدہ اور بہترین کھانے رکھ دے اور تمہیں اچھے اچھے کھانے کھلائے، اور جب تمہیں رخصت کرے تو پھر بہترین پارچہ، کپڑا، لباس اور باقی خوشبو وغیرہ تمہیں تحفے میں دے اور عزت سے رخصت کرے، لیکن اس کے بعد تم جب ملو لوگوں کے بیچ میں تو وہ تم سے پوچھنا شروع کر دے سب کے درمیان کہ بتاؤ اس دن تو نے میرے گھر میں کیا کیا کھایا تھا اور آخر میں تمہیں کون کون سے تحفے دیے تھے، تو بتاؤ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال کرو گے؟ کہ میں یہی سوچوں گا بہت کم ظرف آدمی ہے، بہت کمینہ آدمی ہے. کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار دنیا میں تمہیں یہ نعمتیں دے گا اور پھر قیامت کے دن تمہیں صف میں کھڑے کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ کون کون سی نعمتیں دی؟ کہ پھر بتائیے وہ کون سی نعمت ہے جس سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا؟ فرمایا سنو اور ہوشیار ہو جاؤ، وہ نعمت ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. اور پروردگار قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے نعمتیں تمام کر دی. یعنی میرے پاس جتنی بھی نعمتیں تھیں ساری کی ساری روز غدیر تمام شد دی. آپ جاتے ہیں زیارات کے لیے، ایران عراق جاتے ہیں، ایران میں روٹیاں گھروں میں نہیں بنتی، وہ نانبائی باہر روٹی بناتے ہیں، مختلف اینٹوں پہ بناتے ہیں، اس پہ پتھروں پہ بناتے ہیں، سنگریزوں پہ بناتے ہیں، لوہے بناتے ہیں، لواش ہے، بربری ہے، سنگک ہے، مختلف قسمیں. ممکن ہے آپ میں سے کسی زائر نے لائن میں کھڑے ہو کے وہ روٹی خریدی ہوگی. اگر کبھی ایسے اتفاق ہوا تو بتائیے کہ آپ لائن میں کھڑے ہوں روٹی لینے کے لیے، اور جب آپ کی باری آئے یا آپ سے کچھ پہلے نان بھائی کہے کہ ختم ہو گئی روٹیاں. کبھی ایسے اتفاق ہوا. لیکن ہم چونکہ سالہ سال رکے، ہمیں ایسا اتفاق ہوا. کئی مرتبہ ایسے ہوا جب باری آئی تو نان بھائی نے کہا ہا جگہ دیگر نون تمام شد، خلاص یاللہ تمام شد، ختم ہو گئے، جاؤ. روز غدیر پروردگار نے مسلمانوں سے یہی کہا کہ میرے پاس جتنے بھی نعمتیں تھیں میرے خزانے میں، علی سے لے کے مہدی تک یہ سارے ہادی میں نے تمہارے سپرد کر دیے. یہ میری نعمتیں تمام ہوئی. لیکن اب میری بات غور سے سنو، میرا یہ قانون ہے، فلا تخشوہم. جب ایسے ہادی اور وارث دین کو عطا ہو جائیں تو پھر تمہیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرو. اور میرا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اسے واپس لے لیتا ہوں. یعنی ساتھ ہی امام زمانہ کی غیبت کو بھی بیان کر دیا. اور آپ پڑھیے خطبہ غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے امام زمانہ کی دونوں غیبتیں بیان کی اور فرمایا یہ دوسری غیبت پہلی غیبت سے زیادہ دورانی دار ہوگی. کیا کیا امت نے؟ نعمتیں دی پروردگار نے. پہلے علی جیسی نعمت امت مسلمہ کو عطا کی. کیا کیا امت نے؟ 25 سال پیہم علی ابن ابی طالب خون کے آنسو بہاتے رہے.
اور جو 5 سال کے لیے حکومت پہ آئے، خلافت سنبھالی، کیا کیا گیا؟ جیسی خلافت سنبھالی جنگیں شروع ہوئی، جنگ جمل، جمل سے فارغ ہوئے تو پھر جنگ صفین، پھر آخر میں جنگ نہروان، اور 40 ہجری میں عید کے بعد رخصت ہو گئے۔ چوتھی جنگ لڑنی تھی امیر شام کے خلاف، تو عید سے پہلے ہی آپ کو زہر دلوا دیا گیا۔ کتنے افراد امیر المومنین کی جنازے میں شامل تھے؟ آپ کی امامت کا آغاز کیسے ہوا؟ سوائے امام سجاد کے کس امام کی امامت کا آغاز ایسے ہوا جیسے علی کی امامت کا آغاز ہوا؟ گلے میں رسی ڈالی گئی۔ دوسرے امام کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ڈھونڈیے تاریخ بشر میں کوئی ایسا جنازہ جو گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ واپس آیا ہو اور اس جنازے میں تیر پیوست ہو، مگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ تیسری نعمت حسین ابن علی، امت نے کیا سلوک کیا؟ 3 دن تک حسین ابن علی کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کے ریگستان پہ پڑا رہا۔ چوتھی نعمت کے ساتھ کیا کیا امت نے؟ علی زین العابدین کے ساتھ کسی امام کی امامت کا آغاز ویسے نہیں ہوا جیسے علی زین العابدین کی امامت کا آغاز ہوا۔ خون کے آنسو بہاتے رہے پیہم، 5ویں امام، 6ٹھے امام، امام صادق کے گھر کو 3 مرتبہ منصور دوان کے آگ لگائی۔ وہ سینہ جو علوم و معارف اہل بیت کا خزینہ تھا، اسی کو زہر دیا گیا اور اسی سینے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے۔ امام موسیٰ کاظم زندگی کا بڑا حصہ زندانوں میں گزر گیا۔ وہ کون سے امام ہیں؟ پہلی شخصیت ہے تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلام میں، کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا جنازہ قبر میں اتارا گیا۔ پردیس میں شہید ہو گئے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا پردیس میں شہید ہو گئے۔ امام محمد تقی، کیا عمر ہے امام محمد تقی کی؟ وقت شہادت 25 سال، مگر کیا یہ دنیا سے جانے کی عمر ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام کی کل عمر 39 سال 40 سال ہے۔ امام حسن عسکری کی کل عمر 28 سال ہے۔ 3 اماموں کی عمر ملائے تو آج ہمارے ایک فات کی عمر بنتی ہے۔ امام زمانہ کی امامت کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں صرف سیدہ زہرا کے رخسار پہ تماچا لگا ہے۔ جب امام زمانہ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، تلاش کر رہے تھے، آپ کی والدہ معظمہ کے رخسار پر اسی طرح سے تماچے مارے گئے۔ جا کے ڈھونڈیے، دیکھیے کتابوں میں امام زمانہ کی والدہ معظمہ کتنا عرصہ زندہ رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ مگر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرا قانون ہے۔ پہلے میں نے 11 کو بھیجا، یہ 11 میدان میں کھڑے ہو کے تمہیں بلاتے رہے، تم نہیں آئے۔ اب یہ میرا 12واں، میرا جانشین، میرا خلیفہ، یہ میرا آخری ذخیرہ ہے، اسے میں بے قدروں کے حوالے نہیں کروں گا۔ پہلے یہ بلاتے رہے، تم نہیں آئے، اب تم بلاتے رہو گے، یہ نہیں آئیں گے، اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک تم آمادہ نہیں ہو جاتے ہو۔ غدیر میں رسول اسلام نے علی کے بعد علی کی 11 بیٹوں کی امامت ولایت کا اعلان کر کے امت کو نظام دیا ہے۔ ولایت صرف ایک مفہوم نہیں ہے، ولایت صرف ایک عقیدہ نہیں ہے کہ ہم عقیدے کی حد تک رک جائیں، ایک کلمے کی حد تک رک جائیں۔ ولایت پوری بشریت کے لیے نظام ہے۔